آپ کی نظر میں ایسے کون سے مسائل ہیں جن کو اب تک آپ کا ادارہ حل نہیں کر سکا؟ چیلنجز بالکل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، بہت سے ایسے ہرڈلز بھی ہوتے ہیں۔ 2023 میں ہماری جو آن ایوریج انسپیکشنز ہوتی تھیں وہ تقریباً 6 لاکھ سے کم تھیں۔ ٹوٹل انسپیکشنز 2025 میں کی وہ کوئی 13,57,000 سے زیادہ تھیں۔ جو فائنس ہم کرتے تھے وہ تقریباً 660 ملین کے قریب فائنس تھے۔ اب وہ فائنس 1.67 بلین پہ چلے گئے۔ ایسا مافیا جو دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے یا گوشت، مسئلہ حل نہ ہونا کیا ادارے کی ناکامی ہو؟ گوشت کو تلف کیا جس میں مردہ مرغی کا گوشت بھی تھا، تو یہ ایک کامیابی ہے۔ اگر ادارہ نہ ہوتا تو یہ لوگوں کے پیٹ میں جانا تھا۔ ادارے کے اندر کی کرپشن ہے، اس کو آپ کیسے، اب یہ مت کہیے گا کہ کرپشن ہے نہیں، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 15 کے قریب ایسے آفیسرز اور آفیشلز کو ہم نے ڈسمس فرام سروس کیا جو اس طرح کے معاملات میں انوالو تھے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں ابھی حالیہ جو آپ کی پوسٹنگ ہے ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی، بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور جتنی بھاری ذمہ داری ہے پنجاب کے مسئلے بھی خوراک کے بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے ہیں۔ ویسے تو ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ جتنی فعال یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی، وہ باقی صوبوں میں ان لائکلی ہے کہ ایسا ہو سکے، کیونکہ میں نے کراچی میں بھی پروگرام کیا، بلوچستان میں بھی جا کے ہم نے کے پی میں بھی بہت بہتر کام کری، لیکن مسائل تو ہیں۔ آپ کی نظر میں ایسے کون سے مسائل ہیں جن کو اب تک آپ کا ادارہ حل نہیں کر سکا یا آپ کو چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے اسے ٹھیک کرنے میں؟ دیکھیے، میں اگر 2 سال کی اپنی سفر کو دیکھوں نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے یہ ایک بڑا کامیاب سفر تھا۔ اور چیلنجز بالکل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، بہت سے ایسے ہرڈلز بھی ہوتے ہیں، سسٹمیٹک ہرڈلز ہوتے ہیں۔ آپ کے ود ان دا آفس بھی ایسے چھوٹے موٹے جو ہے وہ ایشوز ہوتے ہیں جس کو آپ نے جو ہے وہ انٹیلیجنٹلی ٹیکل کرنا ہوتا ہے۔ تو ایشوز کے ساتھ ساتھ اگر میں اس سفر کو اس طرح سے دیکھوں کہ کیا کیا اچیومنٹس ہوئی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ، میں خود نہیں کہتا، آپ کسی کو بھی سروے کر کے دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ ٹینیور الحمدللہ بڑا ہی سکسیسفل جو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2023 میں ہماری جو آن ایوریج انسپیکشنز ہوتی تھیں وہ تقریباً 6 لاکھ سے کم تھیں۔ اور آج ہم نے اس سال ہم نے جو ٹوٹل انسپیکشنز 2025 میں کی وہ کوئی 13,57,000 سے زیادہ تھیں۔ جو فائنس ہم کرتے تھے وہ تقریباً 660 ملین کے قریب فائنس تھے۔ اب وہ فائنس 1.67 بلین پہ چلے گئے۔ ایف آئی آرز جو 2023 میں ہماری تھیں وہ ٹوٹل ایف آئی آرز جو تھیں وہ 693 تھیں۔ اس سال صحیح۔ ہم نے جو ہے وہ 2624 ایف آئی آرز جو ہیں وہ دی ہیں۔ اسی طرح سے ملک مافیا اور جو میٹ میں اللیگل سلاٹرنگ کرنے والا مافیا تھا، ان کو بالکل ہم نے کافی حد تک 85% 90% تک ہم نے ان کو روٹ آؤٹ کر دیا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو انٹرپٹ کر کے ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، جس طرح سے آپ نے خود بات کی کہ ایسا مافیا جو دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے یا گوشت، ابھی آپ دیکھیے کہ 60,000 کے قریب مردہ مرغیوں کو بھی آپ نے برآمد کیا، اور یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ ہمیں تو لاہور والوں کو تو مذاق میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو گدھے کھانے والی قوم ہے، یہ بھی ایک مسئلہ رہا، پھر مردہ مرغیوں کا مسئلہ رہا، پھر فوڈ پوائزننگ کا مسئلہ رہا، پھر دودھ میں ملاوٹ۔ یہ آپ نے جو اتنی بڑی بڑی تعداد ہمیں بتائی ہے، اس کے باوجود یہ مسئلہ حل نہ ہونا کیا ادارے کی ناکامی ہو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب تک آپ پوری پکچر کو نہیں دیکھیں آپ اس کو کبھی بھی بلیک یا وائٹ میں نہیں کہہ سکتے۔ ریزن بینگ کہ یہ ادارہ بنا، اس نے آگے کام کرنا شروع کیا۔ اگر میں یہی ایک مثال دوں کہ پچھلے سال میں ہم نے 27 لاکھ لیٹر سے زیادہ جو مضر صحت کیمیکلز والا دودھ تھا اس کو تلف کیا، 11 لاکھ کلو گرام سے زیادہ مضر صحت گوشت کو تلف کیا جس میں مردہ مرغی کا گوشت بھی تھا۔ تو یہ ایک کامیابی ہے۔ اگر ادارہ نہ ہوتا تو یہ لوگوں کے پیٹ میں جانا تھا۔ جو 1168 ایف آئی آرز ہم نے دودھ میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کی، اگر ادارہ نہ ہوتا تو وہ دندناتے پھر رہے ہوتے۔ ان میں سے 10 ایف آئی آرز والے بندے اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو ہے وہ مطلب جو ہے نا جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہیں، ابھی ان کے کیسز جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ 660 ہم نے جو ملاوٹی یونٹ تھے دودھ کے، ان کو ہم نے ٹھیک۔ بند کیا۔
325 کے قریب جو اللیگل سلاٹر ہاؤسز تھے ان کو بند کیا. تو اگر ادارہ نہ ہوتا تو یہ ساری چیزیں لوگ کر رہے ہوتے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ سب سے بڑا ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہماری معزز عدالتیں جو ہیں دے آر ناٹ سینسٹائزڈ اوور دا جو کرائم کی انٹینسٹی ہے یا سیویرٹی ہے فوڈ کے کرائم کی، وہ ان لوگوں کو بیل دے دیتے ہیں. بیل کے بعد دوبارہ سے یہ کسی نئی جگہ کے اوپر نئے نام سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ادارے کو صرف اگر آپ اس کے اگینسٹ آل آڈز اس کی پرفارمنس کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ اگر ادارہ یہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی خالص نہ ملتا. اب لوگوں کی اندر سے ادارے کا خوف ٹھیک. نمبر ون وہ ضرور ہونا چاہیے تھا، ہے بھی، لیکن جب عدالتیں اس خوف کو مائنس کر دیتی ہیں ان کو بیل دے کے تو وہ اس طرح کے ریزلٹس نہیں آتے. نمبر اچھا ون. عاصم صاحب، سوری ٹو کٹ یو، ایک اور سوال. جہاں ادارے کا خوف ہے وہاں ادارے کے جو اہلکار ہیں جو انسپیکٹر لیول پر یا اس کے علاوہ بھی کام کرتے ہیں ان کا خوف بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ آج ہمارے یہاں چھاپا پڑا ہے، ہماری دکان یا ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، کل کو افسران آ جائیں گے بھتہ وصولی کے لیے اور پہلے سے زیادہ پیسے وصول کر کے اس کاروبار کو چلنے دیں گے. جو ادارے کے اندر کی کرپشن ہے اس کو آپ کیسے، اب یہ مت کہیے گا کہ کرپشن ہے نہیں کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے انسپیکٹرز کو، ایسے افسران کو پکڑا بھی، اس سے کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیے میڈم، میں یہ کہتا ہوں آپ سروے کریں، میرے ساتھ چلیں، کم از کم آپ 200 فوڈ بزنسز کو جو ہے وہ انٹرویو کریں. اس کی بیسس کے اوپر آپ ایک نتیجہ ڈرا کیجئے کہ ادارہ کس حد تک وہاں پہ کرپشن پائی جاتی ہے. میرے پاس کم از کم ایسے بہت سے، ایک بہت ہی ہوسٹائل میٹنگ ہو رہی تھی جس میں تمام پروونس سے ملک سیلرز ایسوسی ایشن کے نمائندے موجود تھے. انہوں نے کہا جی آپ کے لوگ سختی کرتے ہیں، آپ کے لوگ دودھ گرا دیتے ہیں، آپ کے لوگ بدتمیزی کرتے ہیں. یہ بڑی ہوسٹائل میٹنگ پورے پنجاب کی چل رہی تھی، تقریباً 80 کے قریب پورے پنجاب سے لوگ موجود تھے. صحیح. تو میں نے کہا چلیں یہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن مجھے ایک ایسا واقعہ بتا دیں جہاں پہ ہمارے بندے نے آپ سے پیسے لیے ہوں. میڈم خدا کی قسم کوئی بندہ ان میں سے نہیں بولا. اس نے کہا سر ایسی کوئی شکایت نہیں ہے. ایک چیز ہم نے بالکل تقریباً 15 کے قریب ایسے آفیسرز اور آفیشلز کو ہم نے ڈسمس فرام سروس کیا جو اس طرح کے معاملات میں انوالو تھے. جو ایڈمن ٹریننگ کو 15 سے 20 اس طرح کے واقعات تھے ہم نے ان کی سروسز کو ختم کر دیے. کم از کم میرے ٹائم میں ہم 40 سے 50 لوگوں کو کرپشن کے ایشو کے اوپر فارغ کر چکے ہیں. میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں، کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے کہ سسٹمیٹک ایررز ہو سکتے ہیں. اس 2 سال کے عرصے میں کسی ایک شخص نے بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی میں بڑی کرپشن نہیں کی ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو اسٹرکٹ چیکس اینڈ بیلنسز کا جو ہے وہ سلسلہ کریٹ کیا ہوا ہے. اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ اس کے اوپر میرا کانفیڈنس لیول 90% پلس ہے. اب 10% کا میں مارجن جو ہے ٹالریٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن سسٹم کو وہ تھوڑا سا وہ اس میں دیتا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوئی جو ہے نا سسٹم میں کوئی چھوٹا موٹا کسی ہو سکتا ہے کسی سینئر آفیسر نے اس کو ریکویسٹ اس کام کے لیے کر دیا ہو. تو کسی بھی پنجاب میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے سب سے کم اگر کمپلینٹس ہیں تو وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی. آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری سے جو ہے وہ ایک طرح سے قطع نظر اختیار کیے ہوئے ہیں، صرف نظر اختیار کیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم بالکل ویجیلنٹ ہیں. ہماری ویجیلنس کی ٹیمز، ہم اپنے دوستوں سے تعلق والوں سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں کہ کہیں پہ بھی اگر کوئی ایسا انسٹنس آتا ہے تو زیرو ٹالرنس. ٹھیک.